چلیے اب دوسرا سوال کر دیجیے۔ ایک دوست نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا تھا، اس نے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے، بٹ ہی سیڈ دیٹ دی طالبان از ڈسٹرائنگ دی انسٹیٹیوشن آف دی گرلز سو وی کنڈیم دس ایکٹ۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے، علم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس میں کر رہے ہیں، یہ بھی علم میں آتا ہے کہ علم میں کوئی خاص چیز آتی ہے؟ آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کر لیا، یہ بھی علم میں آتا ہے۔ اصل علم یہ نہیں ہے۔ اصل علم خدا کو پہچانو، آخرت کو پہچانو، نیکیوں کو پہچانو، بدی کو پہچانو، اور صراط مستقیم کا علم حاصل کرو، اس پر چلو، یہ ہے اصل علم۔ اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس علم کا حصول فرض ہے۔ وہ اتنا نہیں کہ کوئی شخص مفتی بن جائے، 16 سال پڑھے اور مفتی بن جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اسپیشلائزیشن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہر شخص وکیل تو نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک تک کی ہے، اور وہ لڑکیاں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم جس کی کہ فرضیت ہے، وہ تو در حقیقت دین کا علم ہے، اور اس کے بھی وہ ساری تفاصیل نہیں، وہ فنڈامنٹلز، اور یہ کہ معلوم ہو جائے کہ راستہ یہ ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے اصل علم۔ دوسرا علم بھی علم ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے، وہ سائنس کا علم ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے ہمارے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب مرحوم نے، کہ ایک ہے علم جو ہے ورڈ آف گاڈ کا علم، ورڈ آف گاڈ از قرآن، ایک ہے ورک آف گاڈ کا علم۔ یہ ورک آف گاڈ کیا ہے؟ کائنات۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کیسے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے، کیا قوانین ہیں، کیا اس کے فزیکل لاز ہیں، کیا کیمیکل لاز ہیں، یہ کیا کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ دس از دی نالج آف دی ورک آف گاڈ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے سائڈ بائی سائڈ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں اب یہ ہے کہ آپ کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ سے تو کورے رہ جائیں گے نا، انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری سے کورے رہ جائیں گے، تو آپ سارا علم تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے عورتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کون سا علم مفید ہے۔ اب جدید علوم میں سے بھی مثلا سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی، اب یہ اگر عورت پڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کی پرورش میں اس کو ایک جو ہے ایک روشنی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اب جس کو آپ وہ کہتے ہیں ہوم اکنامکس، گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے، تو اس قسم کی چیزیں انہیں پڑھائی جائیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی نے MBBS کی ہے، شادی ہو گئی، اس کے بعد ختم، وہ سارا جو قوم کا خرچ اس کے اوپر ہوا ہوا زیرو ہو گیا، اس لیے کہ شادی کے بعد ابھی کل بھی میرے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی، MBBS کیا اور اس کے بعد وہ اب نہیں کام کر رہی، وہ تو شادی ہو گئی، اب اصل ذمہ داری تو بچوں کی ہے، شوہر کی ہے۔ تو ان چیزوں کا علم جو ہے، ڈاکٹری کے بارے میں مستثنیٰ کروں گا کہ انہیں پڑھ کر انہیں اس طریقے سے کہ تاکہ خواتین کا علاج جو ہے وہ خواتین کر سکیں۔ باقی انجینئرنگ کائے کے لیے؟ اب CA کر رہی ہیں، اب یہ کر رہی ہیں، اور یہ کائے کے لیے؟ یہ ان کا اصل جاب نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کریں، اور وہ علم حاصل کریں جس سے کہ ذہن کو جلا حاصل ہو، جذبات کو جلا حاصل ہو، علم کا ان کا جو ہے ہورائزن ذہن کا وسیع ہو، یہ چیزیں جو ہے وہ حاصل کریں تو اس کے اندر۔ باقی جو طالبان کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک رد عمل ہے اصل میں۔ وہ جو تیسرا قانون ہے نیوٹن کا، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، یہ ری ایکشن ہے کس کا؟ جو روشن خیالی شروع کی گئی تھی، جو بچیوں کے اسکولوں کے اندر ڈانسنگ کی تعلیم دینی شروع کی گئی تھی، اب اس کا رد عمل ہے یہ بات کیا ہے؟ یہ سارا آغا خان کو جو دے دیا گیا پورا کا پورا نصاب وہ بنائے، سارا معاملہ جو پہلی جماعت سے انگریزی جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے، یہ تمام یہ نظام تعلیم کدھر لے کر جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ان کے اندر اس کا ایک ری ایکشن ہے، اور اس ری ایکشن میں یہ کام طالبان نے افغانستان میں بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ ہم نے سارے مدرسے روکے تھے، باقی ہمیں وقت ملتا تو ہم خواتین کے لیے علیحدہ مدرسے بناتے، علیحدہ سیپریٹ انسٹیٹیوشن، سیپریٹ اسکول، سیپریٹ کالجز۔ ایران والوں نے سیپریٹ یونیورسٹی بنائی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکیاں پڑھاتی ہیں۔ شاذ انہوں نے مجھے بتایا تھا جب میں گیا تھا، کوئی 10 سال ہو گئے جب گیا تھا تہران، کہ 1-2 شعبے صرف ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کمپیٹنٹ خواتین نہیں مل سکی ہیں، تو وہاں مردوں کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ باقی پوری یونیورسٹی جو ہے ایبسلیوٹلی یونی سیکس، اس میں جو ہے وہ دوسرے سیکس کا سوال ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اب ہماری حکومت ہوگی، اگر اللہ کو چلا دے یا ان کا ذہن بدل دے،
یا یہ کہ ہمارے ہاتھوں کوئی انقلاب آ جائے، تو پھر یہ کہ ہم یہ نظام بنائیں گے خواتین کی تعلیم لازماً، اور خاص طور پر اس میں وہ حصہ دین کا حصہ، وہ تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جیسے میٹرک ہے، اب میٹرک آپ کے یہاں 10 سال کا ہے، کہیں 12 سال کا بھی ہے، کہیں 13 سال کا بھی ہے، ہائی اسکول جو ہے کینیڈا وغیرہ کے اندر 13 سال کا ہے، امریکہ کے اندر USA میں 12 سال کا، وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے جو ہر نوجوان کو، لڑکے اور لڑکی کو لینی ہے، ہر ایک کو۔ اس میں فنڈامنٹلز دین کے آ جائیں گے، اس میں بنیادی معلومات آ جائیں گی، بنیادی معلومات کیا، فزکس کی، کیمسٹری کی بنیادی معلومات، تاکہ معلوم ہو کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ کیا جگہ ہے، اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں، کیا اصول ہیں، تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی ہمارے۔ اب ہم میٹرک میں جو کچھ پڑھتے تھے، اب آگے جا کے کلاسیفیکیشن ہو گئی، اب آپ FSC میں آ گئے تو اب یا میڈیکل ہوگا یا نان میڈیکل ہوگا، یا آپ میتھمیٹکس وغیرہ پڑھیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ بایولوجی پڑھیں گے، اب ڈویژن ہو گئی۔ تو یہی نظام سعودی عرب نے اپنایا ہے، ہائی اسکول تک ایک ہی نظام ہے، مطلب دینی نظام علیحدہ نہیں ہے، وہ اسی ہائی اسکول میں وہ دین کا کام بھی ہے سارا، وہی ہر بچے کو وہ پڑھنا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اس کے بعد سے سیدھی پھر کالج جاتا ہے، وہ یونیورسٹی، اس کے بعد کلیات آتے ہیں، آپ کلیہ شریعت میں جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ حدیث اور قرآن پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، یو ول بی ایکسپرٹ ان لا۔ آپ کلیت طب میں جائیں تو آپ میڈیکل پڑھیں گے، لیکن وہ جو 10 سال 12 سال 13 سال کی تعلیم تھی وہ کامن ہونی چاہیے، اور اس میں میکسیمم حصہ جو ہے وہ دین کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی علوم کے بھی فنڈامنٹلز کا ایک اندازہ ہو جائے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے ظرف ہوتا ہے ایک، وہ ظرف چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پانی تو بے شمار ہے، لیکن آپ کے پاس چھوٹی سی لٹیا ہے، اس سے زیادہ پانی تو نہیں لے سکتے، پانی آپ کو لے کر جانا ہے، کسی کو کہیں دینا ہے تو وہ لٹیا ہی میں لے جائیں گے، ایک بالٹی ہے تو بالٹی بھر کے لے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ وہاں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کا اپنا ظرف چھوٹا ہے بھائی، آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ ظرف ذہن کو وسیع کرنے کے لیے یہ موجودہ علوم کے بھی جو الفابیٹس ہیں، جو اس کے جو ابتدائی معلومات ہیں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے، اور جو آج کل ہے جنرل سائنس کے نام سے مضمون ہوتا ہے، میٹرک کے اندر غالباً موجود ہے ہی سائنس، جنرل سائنس، اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں، تو اس معاملے کو خواتین کے لیے البتہ یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ ہوگا کہ وہ دینیات کی تعلیم حاصل کریں، سائیکالوجی پڑھیں، فلسفی پڑھیں، ادب پڑھیں، اور جو ہے ہوم اکنامکس پڑھیں، یہ چیزیں پڑھیں۔ میڈیکل، ہاں میڈیکل ہونا چاہیے تاکہ عورتوں کا علاج عورتیں ہی کر سکیں۔ اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے کہ ڈیوٹی آورز 4 گھنٹے ہوں، 6 گھنٹے ہو میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں۔ اس طریقے سے اور وہ شفٹ کے ساتھ ڈیوٹیاں ہوتی چلی جائیں، اس کا نظام سارا بنا لیا جائے گا، جبکہ کوئی ایک ڈٹرمنیشن ہوگی کہ ہمیں بہرحال ہر صورت میں وہ اسلامی اصولوں کی پیروی کرنی ہے۔ جب یہ ہوگا تو where there's a will there's a way، راستہ کھل جاتا ہے۔